جہاز نے اور بم پھٹا, بلڈنگ دڑ گرنے لگی اور دھواں اٹھ رہا ہے اور آگ لگ رہی ہے اور لوگ ملبے کے نیچے, سب تمہارے کمرے میں جو ٹی وی رکھا ہوا اس کے اسکرین پر نظر آ رہا ہے, جہاز بھی نظر آ رہا ہے, وسفوٹ بھی نظر آ رہا ہے, آگ بھی لگی ہوئی ہے, لیکن نہ وہاں کمرے میں کوئی آگ ہے, نہ کوئی ملبہ ہے, نہ کوئی زخمی ہے, نہ کوئی وسفوٹ ہوا ہے. وہاں کچھ ہے کچھ نہیں, لیکن نظر سب کچھ آ رہا. اب کوئی بے وقوف نادان بچہ سمجھے کہ باپ رے باپ بم پھٹا ٹی وی میں, بھاگو جلدی گھر سے, تو وہاں نظر آ رہا ہے لیکن وہاں ہے نہیں. ٹی وی کے اسکرین پر جیسے حقیقتیں نمودار ہوتی ہیں لیکن ان کا کوئی خارجی وجود وہاں نہیں ہوتا ہے. اللہ اگر تمہارے دل کی اسکرین صاف ہو جائے تو دل کے اسکرین کے اوپر بھی دور دراز کی حقیقتیں جھلکتی ہیں اور یہاں نظر آتی ہیں, لیکن ہے یہاں کوئی نہیں. لیکن ایسا درجہ جب آپ کا ہمارا ہو جائے گا تب نا, سورج دیکھو لاکھوں میل کی بلندی پر فاصلے پر ہے, آپ پانی یہاں برتن میں رکھا ہوا ہے, تالاب میں ہے, کنویں میں ہے, سورج کو اگر دیکھنا ہے تو سر اٹھانے کی زحمت مت کرو, سر جھکا کر کے دیکھ لو, سورج نیچے جھلکے گا, چمکے گا, دکھائی دے گا کہ نہیں دے گا. لیکن پانی جیسا شفاف مادہ ہوگا تب جھلکے گا, اور زمین جیسا کثیف ہوگا تو زمین کے گڑھے میں تاکتے رہو گے کہ فلانا آدمی تو نیچے جھک کے دیکھ رہا تھا سورج, تو ہم بھی گڑھے میں جھک کے دیکھیں گے. تو تم جھک کے کیا ڈھک کے بھی دیکھو گے تو نظر نہیں آئے گا. پہلے قلب کو ایسا مجلہ مصفا بناؤ, سارے میل کچیل اس کے نکال دو, آئینہ ہو جائے تو آئینہ دور کی حقیقتوں کو بھی اپنے اندر جذب کر لیتا ہے. عاشق اس طرح اپنے محبوب کے اندر کھویا ہوا ہوتا ہے, اسی کا ہو جاتا ہے, جدھر نظر ڈالتا ہے وہی نظر آتا ہے, جب دیکھتا ہے اسی کو دیکھتا ہے, ہر طرف اسی کا جلوہ دکھائی دیتا ہے. تو حاضر پھر قلب جو ہے اس کو آواز دیتا ہے, اے فلانے, اے میرے محبوب. دنیا کی محبت ایک ہے, دنیا کا کوئی محبوب اس پوزیشن کا نہیں ہے جس پوزیشن کے ہمارے آقا سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ ہر ایمان والے کے قلب اور دماغ میں بسے ہوئے ہیں, ہر ایک کے ساتھ ہیں. جب چاہو تم یا نبی اللہ, یا رسول اللہ پکارو. یہ دل والے اندر والے کو پکار رہا ہے, باہر والے کو نہیں. صوفیہ اہل اللہ اسی پیرائے میں, اسی انداز میں مخاطب کرتے ہیں, اور جو جاہل ہے وہ سمجھتا ہے کہ باہر میں حضور بیٹھے ہوئے تھے, وہیں تشریف فرما تھے. حاضر فی القلب کو حاضر فی الخارج بنا دیا. تو ذرا سا گڑبڑ کر دینے سے, اوپر کا نقطہ نیچے لگا دینے سے خدا کے بجائے جدا ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو ایسی غلطی تو نہیں کرو گے. اب بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں کیسے وعدہ کر لیں, یہ تو خطرناک آدمی ہے, پتہ نہیں کیا قبول کروا لے, کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں پریشانی ہونے لگے. تو مسئلہ یہ نکلا کہ چھوٹا بڑے کا نام لے سکتا ہے بیان حقیقت کے لیے, لیکن ندا اور پکارنے کے موقع پر چھوٹے کو پرہیز کرنا چاہیے بڑے کا اسم ذات استعمال کرنے سے. چونکہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بیوی مخاطب تھی, شوہر سے بات نہیں کر رہی تھی, شوہر کو نہیں پکار رہی تھی, اس لیے انہوں نے اپنے شوہر کا نام لیا زوجی صفوان ابن المعطل. میرے شوہر کا نام صفوان ابن المعطل ہے. یہ دو بات اب ذہن میں آ گئی. اب آگے بڑھو. بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے شوہر حضرت صفوان کی 3 شکایت رکھی.
پہلی شکایت یہ کہ میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے مارتے ہیں، دوسری شکایت یہ کہ روزے سے رہتی ہوں، روزہ خراب کر دیتے ہیں، تیسری شکایت یہ کہ فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھتے ہیں۔ انہوں نے تو کہہ دیا جو کچھ کہنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ سوچتے کہ اتنے بڑے صحابیہ کی بیوی ہیں اور خود بھی صحابیہ ہیں، جھوٹ تو بولیں گی نہیں، جھوٹ کا تو یہاں کوئی دور دور تک امکان نہیں ہے، شبہ نہیں ہے، تو جب اتنی پارسا اور اتنا معتمد اور اتنا بھروسے مند بول رہی ہیں تو ان کی بات تو سن لیا، اب فیصلہ کر دو۔ حضور نے فیصلہ نہیں کیا جب تک کہ شوہر سے مدعا علیہ سے بھی معلوم نہیں کیا۔ اس حدیث پاک سے یہ شرعی مسئلہ معلوم ہوا کہ کوئی بڑے سے بڑا پیر، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا قطب اور غوث بھی اگر کسی کے خلاف کوئی بات بولتا ہے تو ایک طرفہ سن کر ذہن بنا لینا یہ جرم ہے شرعاً۔ کوئی غوث وقت بھی ہوگا تو صحابی کے درجے کو نہیں پہنچے گا۔ ان کی بات سن کر نبی نے ذہن اپنا ان کی طرف سے غلط تو نہیں کر لیا، فیصلہ تو نہیں دے دیا۔ ایک طرفہ سن کر فیصلہ کرنا یہ نہ شرعاً جائز ہے، نہ عقلاً جائز ہے، نہ عرفاً جائز ہے۔ دنیا میں کوئی عدالت نہیں ہے کہ ایک ہی آدمی کا بیان لے کے فیصلہ کر دے، ایسی کوئی عدالت نہیں ہے۔ مرڈر کا بھی کیس ہے، بڑے سے بڑا سنگین جرم بھی عائد کیا گیا ہے، تو جب تک مدعا علیہ کو چاند صفائی کا نہ دیا جائے، اس کا بیان نہ سن لیا جائے، کوئی عدالت فیصلہ نہیں دے گی۔ اگر فیصلہ دیتی ہے تو وہ عدالت نہیں ہے، وہ خیانت کر رہا ہے، وہاں گڑبڑ معاملہ ہے، انڈر گراؤنڈ کچھ اور مسئلہ ہے۔ آتا ہے سمجھ میں؟ ماشاءاللہ اب تو آپ بھی سمجھدار ہو گئے ہو، ہم یہی چاہتے بھی ہیں کہ میری قوم سمجھدار ہو جائے۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ سمجھدار نہ ہوئے تاکہ میرا حلوہ مانڈا چلتا رہے۔ ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے عجیب زمانہ آ گیا ہے، جو تھوڑا بہت پڑھ لکھ لیتا ہے کچھ شدھ بدھ ہو جاتی ہے، 24 نمبر ہو جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم ان پڑھ ہو، یعنی تم جاہل ہو، اس لیے میری چل رہی ہے۔ اگر تم بھی پڑھ لکھ لوگے تو تم بھی، تو ہم لوگ ایسا نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرمائے اور آپ سمجھیں بات کو، ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب قوم سمجھدار ہو جائے گی تو اس کو رولڈ گولڈ میں اور پیور خالص سونے میں پہچاننے میں دقت نہیں ہوگی۔ یہ دور انگریزی دور ہے نا، انگریز نے ایسا ڈپلیکیٹ تیار کر دیا ہے کہ اصل نقل سے دب گیا ہے، نقل زیادہ بھڑکدار اور اصل بیچارہ اس کے سامنے پھیکا۔ دیکھو نا، انگریز ہمارے ملک میں نہیں آیا تھا تو ہم لوگ گھی جانتے تھے، ڈالڈا جانتے تھے، ڈالڈا کا نام سنا تھا، ہمارے پردادا نے ڈالڈا کا نام نہیں سنا تھا۔ یہ تو ہم لوگ ترقی کر گئے تو گھی اور ڈالڈا۔ اب دیکھو ڈالڈا جو آیا نقلی تو اس نے اصلی کو دبا دیا۔ ڈالڈا کے لیے ڈبہ بہت شاندار، پیکنگ سسٹم ہے، اس کے لیے مارکے لگے ہوئے ہیں، لیبل لگا ہوا ہے، ایڈورٹائز ہے۔ اور گھی کے لیے نہ پیکنگ ہے، نہ کوئی مارکا ہے، نہ ڈبہ ہے، نہ بورڈ ہے۔ نقلی نے اصلی کو پھیکا کر دیا۔ انگریز نہیں آیا تھا، زمانہ اتنا آگے نہیں بڑھا تھا، سچائی ہی سچائی تھی، جھوٹ سچ کے ساتھ مکس نہیں ہوا تھا۔ تو ہمارے ملک میں انڈا صرف دیسی تھا، کیوں بھائی؟ 2 قسم کا انڈا تھا، نہیں ایمانداری سے بتاؤ گے؟ اب کیا ہوا؟ دیسی انڈا، اب فارم کا انڈا۔ خدا کی قسم یہ نقلی انڈے نے اصلی انڈے کو دبا دیا۔ دیسی انڈے کا سائز چھوٹا، اب یہ تو ایک دم اعلی حضرت کے خاندان کا بھڑکیلا چمکیلا ملے گا۔ گھی ڈپلیکیٹ، اس نے پیور کو دبا دیا۔
अंडा डुप्लीकेट, उसने देसी को दबा दिया, अब मुर्गा वो भी डुप्लीकेट। एक फार्म का मुर्गा है, उस पर तो शुभा हो जाता है कि इसकी कुर्बानी भी चल पाएगी, और एक बेचारा सिंगल चीज का है, उसके सामने दुबला पतला दबा हुआ नजर आएगा। और तुम बुरा न मानो तो सिर्फ मुर्गा ही डुप्लीकेट अंग्रेज ने नहीं, मुल्ला भी डुप्लीकेट बना दिया। ऐसा मुल्ला बनाया, ऐसा मुल्ला, उसका अमामा, उसकी पगड़ी, उसकी शेरवानी, उसका चश्मा, उसकी बड़क धड़क, उसका टीप टाप, आगे पीछे खत्म हशम देखकर शुभा होता है, लगता है ये जिब्राइल अमीन के पास से अभी अभी आए हैं। उसके सामने प्योर खालिस, भला बताइए उसके सामने अगर हमारे मौलाना नसीबुद्दीन को खड़ा कर दो तो मालूम होगा कि कोई देहाती जाहिल है, और वो मालूम होगा कि एकदम चौथे आसमान से अभी उतरा है। नकली ने असली को दबा दिया, ये अंग्रेजों की देन है। आज की दुनिया में झूठ इतना शानदार होता है कि सच पर शुभा हो जाता है झूठ का, और झूठ पर तो शुभा भी नहीं होता है झूठ का। आज देखो मीडिया क्या है, राई को पर्वत बना देता है, अब पर्वत को राई बना देता है। ये दुनिया है, इसलिए शरीयत ने पाबंद बनाया है। खबरदार, कितना ही भड़कीला, कितना ही चमकीला, कितना ही चर्ब जुबान, कितना ही शानदार, कितना ही मासूम सूरत क्यों न हो, एक तरफ की सुनकर कभी ज़हन न बनाना। दुनिया में कोई अदालत ऐसी नहीं है कि जहां एक तरफ की सुनकर के मुकदमा फैसला कर दिया जाता हो। एक वाकया लिखा हुआ एक किताब में मैंने पढ़ा था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलात वस्सलाम बड़ी शान वाले पैगंबर थे। अल्लाह ने जिन्न और इंस, चरीन परिंद पर हुकूमत दी थी। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में एक मच्छर आया। मच्छर ने कहा, हुजूर आप नबी हैं, बादशाह हैं, आपके दौर में भी अगर इंसाफ नहीं होगा तो कहां इंसाफ मिलेगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या बात है, क्या तुझको इंसाफ नहीं मिला? कहा, जी नहीं, आपके दौर में, आपकी हुकूमत में, आपके इख्तिदार में भी हमको इंसाफ नहीं मिला। देखिए, हम अगर डंक भी मारते हैं तो जिसमें जान होती है उसको डंक मारते हैं, खून रहेगा तब न चूसेंगे। हवा को तो हम डंक नहीं मारते, हवा को कोई नुकसान हम नहीं पहुंचाते, हमारा कोई मामला हवा के साथ नहीं है। लेकिन मेरे ऊपर क़यामत ढाए हुए है, कहीं हमको चैन से रहने नहीं देती है, शहर बदल कर रखा है। तो आपके यही दौर में जुल्म कब तक होता रहेगा? आप हमको इंसाफ देंगे कि नहीं? तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, बहुत तुम्हारे ऊपर हवा जुल्म ढाती है। कहा, जी हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ते, लेकिन वो तो हमको कहीं फूटी आंख देखना नहीं पसंद करती है। कहा, अच्छी बात है, तो ये तुम्हारा हवा पर कलेम है, ये तुम्हारा हवा पर मुकद्दमा है, तो बैठो, हम मुद्दाले को बुलाते हैं, अभी हवा को बुलाते हैं। इसने देखा कि अरे बाप, हवा आ जाएगी तो हम रहेंगे। तो कहने लगा, हुजूर ऐसा है कि आप मेरा मुकदमा खारिज कर दीजिए, लेकिन खुदा के वास्ते उसको मत बुलाइए। तो कुछ लोग मच्छर पार्टी हैं, वो चाहते हैं कि हवा ना आए, ना तो मेरी हवा उखड़ जाएगी, बस मैं कहूं और फैसला हो जाए, मेरी सुने और ज़हन बन जाए। सरवरी कायनात आकाए दो जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में ये दर्स दिया, ये सबक सिखाया अपने उम्मत को कि बीवी ने सारी शिकायत जो की सुन लिया, उसके बाद हजरत सफवान से मालूमात की। काला व सफवान इंदहू, हजरत अबू सईद खुदरी जो इस वाक़े को नकल कर रहे हैं, वहां तो मजलिस में मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि बीवी सब कह गई, उसने तो एक एक आदमी को चेक किया नहीं था, वो मजलिस को देखने थोड़े ही आई थी, वो तो हुजूर से मिलने आई थी।
تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ صفوان اس کے شوہر وہاں بیٹھے ہی ہوئے. قال وصفوان عنده، صفوان تو پہلے ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. قال فسالہ عما قالت، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں پھر اللہ کے نبی نے جو کچھ عورت نے شکایت کی تھی ایک ایک پوائنٹ کو پھر صفوان سے معلوم کیا. صفوان کہا جی حضور لبیک و سعدیک. کہا یہ تمہاری بیوی تمہارے اوپر بولی، یہ ساری باتیں سنا تم نے؟ کہا جی سنا. کہا تم بھی کچھ کہو گے؟ تمہارے پاس بھی کچھ صفائی کے لیے ہے، تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تو صفوان کھڑے ہو گئے. اب ایک ایک پوائنٹ پر اپنا بیان دیا. قال یا رسول اللہ اما قولها یضربنی اذا صلیت، یہ جو میری بیوی نے کہا ہے کہ نماز پڑھتی ہے تو میں پٹائی کرتا ہوں، میری بیوی بہت نیک پارسا ہے، اے اللہ کے حبیب خود صحابیہ ہے، اور پھر میری بیوی نور علی نور، بھلا وہ جھوٹ بولے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو کچھ اس نے بیان کیا 16 آنا صحیح. لیکن اللہ کے رسول سچ بھی اگر ادھورا ہو تو جھوٹ سے زیادہ خطرہ پیدا کرتا ہے. بولی جتنا ہے وہ سچ ہے، لیکن جو کچھ چھوڑ دیا ہے وہ بھی سچ ہے. پورا سچ آپ کے سامنے آ جائے تو حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی. میں مارتا ہوں نماز پڑھنے پر، یہاں تک تو ٹھیک بات ہے، اور اتنا ہی اس نے کہا بھی ہے، اس میں کوئی غلط بیانی نہیں کی ہے. لیکن مین پوائنٹ کو اس نے چھوڑ دیا ہے. یہ نہیں بتایا کہ کون نماز پڑھتی ہے یہ کہ میں پٹائی کرتا ہوں. شاید اس کے کہنے کا مطلب یہ آپ نے سمجھا کہ فرض نماز پڑھتی ہے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھتی ہے تو میں مار کر نماز چھوڑواتا ہوں. اللہ کے حبیب میں اتنا بدبخت نہیں ہوں. یہ فرض نماز کا مسئلہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میری عورت بہت پارسا، بہت نیک، نماز کا شوق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، خالی فرض نماز پر قناعت نہیں کرتی ہے. عشاء کے بعد کام سے فارغ ہوئی اور نفل کی نیت اس نے باندھ لیا اور ایک ایک رکعت میں ڈبل سورت پڑھتی ہے. جب تک صبح صادق نہ ہو جائے نماز چھوڑتی نہیں ہے. تو میں نے اس کو پہلے مسئلہ بتایا کہ دیکھ یہ نفل نماز ہے، میں تیرا شوہر ہوں، میرا حق واجب ہے، تو میرے واجب کے لیے رات میں کوئی وقت ہی نہیں چھوڑتی ہے، نفل میں سارا وقت لگا دیتی ہے. اگر میں روکنا چاہوں تو شریعت نے مجھے حق دیا ہے کہ نفل سے روک دوں، لیکن تو میری بیوی ہے تو تیرے میلان طبع کا اور تیرے شوق کا میں خیال کرتا ہوں. ایسا کر کہ کچھ نفل بھی پڑھ لے اور کچھ ٹائم میرے لیے بھی رکھ. ایسا کر کے چھوٹی چھوٹی سورت پڑھ کر کے ایک رکعت میں ایک سورت پڑھ کر کے نفل پڑھ لیا کر. نفل سے فارغ ہو جائے گی، رات میں میرے لیے بھی وقت بچے گا، میں اپنا حق وصول کر لوں گا. جب اس کو مسئلہ بتایا تو اے اللہ کے حبیب یہ اور ڈبل سورت پڑھنے لگے. سمجھایا اس کو تو بجائے اس کے کہ مانتی، اس نے تو نماز کو سیاست بنا لیا. یہ نماز نہیں پڑھتی ہے، میرا حق مارنے کے لیے نماز کو بطور ہتھ کنڈے کے استعمال کرتی ہے. تو میں سمجھا کر مسئلہ بتا کر بھی تھک گیا. تو اب آخر میں نے فیصلہ کیا کہ لات کا بھوت بات سے مانے گا نہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، جب میرا حق مارنے کے لیے نفل پڑھتی ہے تو پڑھ. تب میں نے شروع کیا. تو نماز وہ ہے، اب پٹائی اس وجہ سے ہے. یہ مین پوائنٹ اس نے چھوڑ دیا اور سیدھے ادھورا سچ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب آپ جیسا فیصلہ فرمائے، میں نے حقیقت آپ کے سامنے کر دی ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات بھی سن لی تو اب ججمنٹ دیا. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب نے فیصلہ دیا، لو كانت سورة واحدة لكفت الناس، اگر ایک سورت ایک رکعت میں پڑھ لی جائے سارے جہان کے ایمان والوں کی نماز ہو جائے گی. تو کیسی نمازی ہے کہ تیری نماز بلا 2 سورت کے پوری نہیں ہوتی ہے؟ تمہارا شوہر ٹھیک کرتا ہے. فیصلہ کس کے حق میں دیا نبی نے؟ شوہر کے حق میں دیا، عورت کے حق میں نہیں دیا. اب شوہر کی ہمت کچھ اور بڑھی.
تو اب دوسرے پوائنٹ کو لیا، قال واما قولها یفطرونی اذا صمت، اللہ کے نبی جو میری عورت نے یہ کہا ہے کہ روزہ رکھتی ہے تو اس کا روزہ خراب کر دیتا ہوں، جھوٹ نہیں بولی ہے، میری عورت صحابیہ ہے، ایمان والی ہے، میری بیوی ہے، جھوٹ، اللہ اکبر، یہ تو فرشتہ صفت عورت ہے، اتنی مقدس، اتنی پارسا کہ دامن نچوڑ دوں تو فرشتے وضو کرے۔ اللہ کے حبیب صحیح اس نے بیان دیا ہے، روزہ رکھتی ہے تو میں چڑھ بیٹھتا ہوں، اس سے ہم بستری کر کے اس کا روزہ خراب کر دیتا ہوں۔ یہ بات اس نے سچ کہی ہے، لیکن ادھورا سچ ہے، یہ مین پوائنٹ اس نے چھوڑ دیا ہے۔ شاید آپ اس کے کہنے سے یہ سمجھے ہوں کہ یہ رمضان کا کوئی فرض روزہ ہے، ایسا نالائق نہیں ہوں، یہ رمضان کا روزہ نہیں ہے۔ اے اللہ کے حبیب میری عورت بہت نیک ہے، نماز اور روزے میں تو ایک دم پلی رہتی ہے، رات بھر نماز، اور صبح صادق جہاں ہوئی بس روزے کی نیت باندھ لیا۔ اللہ کے نبی رات بھر تو ایسے میری گاڑی سنٹنگ میں پڑی رہی، کوئی چانس اور موقع نہیں، یہ سمجھ کر صبر کر لیا کہ اچھا دن میں موقع ملے گا تو دن میں روزے کی نیت باندھ لیتی ہے۔ انا رجل شاب فلا اصبر، میں جوان آدمی ہوں، کتنا برداشت کروں گا؟ تو میں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھ، جب میں سفر میں جاؤں تو نفل کا روزہ رکھ لیا کر، یا مجھ سے اجازت لے کر رکھا کر، تیرا جب جی چاہتا ہے بس روزے پر روزہ رکھی تھی چلی جاتی ہے۔ جب بتایا تو اور سیریس ہو گئی، تو اب میں کیا کروں؟ میں نے مجبور ہو کر فیصلہ کیا کہ اچھا رکھ روزہ۔ تو یہ ہے اصل صورتحال۔ اب آپ کا جیسا حکم ہو، فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ تَصُومُ، یہ روزہ رکھنے پر آتی ہے تو رکھتی ہی چلی جاتی ہے، ناغہ بھی نہیں کرتی ہے، کیونکہ اس کو روزہ تھوڑی رکھنا ہے، روزے کے بہانے ہم کو قتل کرنا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا، ایک حدیث میں آتا ہے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا جاؤ مدینے کی گلیوں میں بلند آواز سے اعلان کر دو، لا یصومن امرأۃ بغیر اذن زوجها وزوجها شاہد، کوئی عورت جس کا شوہر گھر پر موجود ہے نفل کا روزہ بلا شوہر کی اجازت کے نہیں رکھے گی۔ اس حدیث میں آیا کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت نفل کا روزہ بلا مرد کی اجازت کے نہیں رکھے گی۔ نفل کا روزہ نفل ہے، مرد کا حق واجب ہے، روزہ رکھنے سے مرد اپنا حق وصول نہیں کر پائے گا، واجب چھوٹ جائے گا نفل کی وجہ سے، تو یہ نفل عبادت نہیں بنے گا، ثواب کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ واجب کے ہڑپ کر جانے کی وجہ سے، واجب کی کوڑ دبانے کی وجہ سے ممکن ہے کہ یہ عذاب کا سبب بن جائے۔ آتا ہے سمجھ میں؟ ہاں، یہ سب مسئلہ تو بہت سمجھ میں آئے گا۔ یہ مسئلہ ہی ایسا ہے کہ جس کو نہیں بھی سمجھنا چاہیے اس کے بھی سمجھ میں آئے گا۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ نفل کو اتنی اہمیت دے دینا کہ اس سے واجب کو ٹھیس لگ جائے، یہ ثواب نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ اس دین کے اندر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں ہم تو پیر ہیں، ہم تو ولی ہیں، ہم ٹھیکیدار ہیں دین کے، ہم جو چاہیں جتنا چاہیں عبادت کر لیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ دین ان بیلنس نہیں ہے۔ پچھلی شریعتیں تھیں جہاں عبادت ہی عبادت، آبادی سے نکل جاؤ، غاروں میں چلے جاؤ، بس اللہ ہی اللہ کو یاد کرو، بیوی بال بچے سے بھی کوئی مطلب نہیں۔ ہمارے دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں کوئی تصوف کے نام پر، یہاں کوئی عبادت کے نام پر بدعت جاری کر دے اور دین کے اندر غلو پیدا کر دے، اس پر بریک لگائی جائے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط رجحان کو بڑھتے ہوئے پہلے ہی دن بریک لگایا۔ یہ امت وسط ہے، اس کا کمال اعتدال ہے، میانہ روی ہے، اس لیے دین کے معاملے میں ہمیشہ نگاہ کڑی رہنی چاہیے۔ ہر عمل پر چیکر فٹ کرو،
چیک کرتے رہو ان بیلنس تو نہیں ہو رہا ہے. اگر بیلنس بگڑ رہا ہے تو نیکی بھی ہے تو اس پر بریک لگاؤ. صرف گناہ سے ہی پرہیز نہیں کرنا ہے، ایسی نیکیوں سے بھی پرہیز کرنا ہے جس میں خطرہ چھپا ہوا ہے. یاد رکھو آج دنیا میں دینداروں سے جتنا دین کا نقصان ہو رہا